بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی انجم. مجموعی ملکی صورتحال پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں. آپ سب انہیں بخوبی جانتے ہیں. محترم جناب ناصر شیرازی صاحب. آپ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور اسکردو آپ یقیناً کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آئے ہوں گے. اور اسکردو کے موسم پر ذرا بات کرتے ہیں چونکہ آپ کا مزاج بھی شاعرانہ ہے. اس کے بعد پھر ہم ذرا سیاسی گفتگو کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی، پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اسکردو ٹی وی کا شکریہ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اسکردو یونیک ہے. دنیا میں اپنی مثال آپ ہے. ایک ایسی فضا کہ جہاں امن بھی ہو اور جہاں فطرت بھی اپنے جوبن کے اوپر ہو اور جہاں لوگ بھی فرینڈلی ہوں اور جہاں ماحول اور ایٹماسفیئر بھی جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو انسان کی فطرت کے بالکل ہم آہنگ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو موسم ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بہار کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے اور کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں اور اسی طریقے سے ایک خاص طرح کے رینیسنس تازگی اس وقت وہاں ماحول میں پائی جاتی ہے. برف میلٹ ہو رہی ہے اور یہ درست ہے. میں نے ابھی 2 دنوں میں جو وزٹ کیا ہے تو الفاظ میں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. اسکردو ایٹ اٹس پیک ہے اس وقت. سر آپ نے کہا برف پگھل رہی ہے. ایک زمانی لفظ لگتا ہے مجھے. کیا ملکی سطح پر جو سیاسی صورتحال ہے وہاں بھی آپ برف کو پگھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، میرا خیال ہے اس وقت پاکستان بالکل کنٹراسٹ میں ہے. اس کیفیت کے بالکل کنٹراسٹ میں ہے اور وہ کنٹراسٹ یہ ہے کہ وہاں چیزیں میری انڈرسٹینڈنگ میں بالکل ہیڈ آن ہیں اور حکومت اور اپوزیشن دونوں آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ریاست کے وہ ادارے کہ جو کبھی برج کیا کرتے تھے یا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ ادارے بھی کہیں نہ کہیں انڈر کوسچن آ گئے ہیں. تو وہ ایک ایسی فضا ہے جو آلودہ فضا ہے اور پھر جب آلودہ فضا کے اندر بلڈ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہ آپ کی صحافی کمیونٹی سے ہو ارشد شریف کی شکل میں یا کل ایک ورکر کا مارے جانے کے واقعات ہوں، اگرچہ اس کی ڈیٹیلز کا انتظار ہے ابھی، لیکن بہرحال ان اپیرنٹ تو جو کچھ پولیس اور انتظامیہ نے کیا ہے اس میں بہت واضح طور پہ نیگلیجنس تو پائی جاتی ہے. صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہاں کوئی پازیٹیو ماحول ہے اور الیکشن کی ڈیٹس کے پی کے میں نہیں دی جا رہی. سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جہاں دی گئی ہے ڈیٹ وہاں پہ ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جس میں پینک ہے، جس میں جو ہے وہ ڈسکمفرٹ ہے اور اس کے نتیجے میں الیکشن کو ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن کے لیے. صحیح. اگر ہم MW کی بات کریں تو ایک خود مختار سیاسی جماعت ہے اور آپ خود مختاری کے ساتھ ملکی سیاست میں حصہ بھی لیتے رہے ہیں. لیکن گزشتہ چند دنوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ عمران خان بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں. آپ پوری طرح سے ایک طرح سے ضم ہو چکے ہیں. کچھ عرصہ قبل چودھری برادران جو ہے ان کے درمیان بھی اختلاف آیا اور ایک چودھری صاحب نے باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان بھی کیا ہے. حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی تقریباً اپنی حیثیت کھو چکے ہیں اور عنقریب PTI میں شامل ہونے والے ہیں. دیکھیں، ظاہر ہے آپ صحافی ہیں اور آپ کو کواشچن کرنے کا حق ہے. میں اس میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے تو مجلس وحدت المسلمین نے PTI کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ایک بڑا پاکستان کے لیے ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے وہ سائن کیا ہے. مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جعفری حفظہ اللہ نے اور محترم چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے. اس میں ہم نے وہ پرنسپل لکھے ہیں کہ ہمارا کن بنیادوں کے اوپر آپ کے ساتھ ہے. ان میں بنیادیں یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، اگر آپ مجلس وحدت المسلمین کی فاؤنڈیشنز کو دیکھیں تو ہم پاکستان میں اینٹی امپیریلسٹ ہیں. ہم پاکستان کے اندر پاکستان کے فیصلوں کو پاکستان میں ہونے کے قائل ہیں. ہم پاکستان میں بیرونی مداخلت کے مخالف ہیں. ہم پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتے. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی کہا، تو یہ ہم بنیادی طور پہ ان اصولوں کی بنیاد پہ PTI کے ساتھ اشتراک عمل ہے ہمارا. ہم PTI کا پارٹ نہیں ہیں لیکن یہ اصول ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے نیشنل نیریٹو کے لیے بڑے بنیادی ہیں. اور ان اصولوں پہ کمپرومائز اگر ہو تو مجلس وحدت المسلمین سٹینڈ لیتی ہے، سیکریفائز کرتی ہے، قربانی دیتی ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کی اپنے مختلف سٹیٹمنٹس، ٹویٹس، بیانات دیکھے ہوں تو انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کا بطور مجلس وحدت المسلمین شکریہ ادا کیا ہے اور اس نیریٹو کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں. صحیح. یہ تعاون آپ نے بھی اصول کی بات کی اور آپ کے نزدیک قیادت کا بھی ایک اصول ہے اور قیادت کے لیے بھی آپ نے کچھ معیار سیٹ کیے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معیار آپ کا ہے، آپ کی جماعت کے لیے قیادت کا جو معیار ہے وہ عمران خان اس پہ پورا اترتے ہیں؟ دیکھیں، ہم کسی آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہیں. ہمیں علم ہے کہ ہم نے یہ کہا، اگر آپ کے علم میں ہو کہ اگر پاکستان میں اس طریقے سے برائب کر کے نواز شریف کی حکومت گرائی جاتی تو ہم ساری مخالفت بالائے طاق رکھ کے نواز شریف کے گرانے کے عمل کی مذمت کرتے.
ہم پاکستان کے اس نیریٹو کے ساتھ ہیں. اب جب یہ سچویشن آئی ہے, کیا نواز شریف کی حکومت ایسے نہیں گرائی گئی تھی؟ وہ تو بس کیسے چیختے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. کیسے گرائے گی؟ کیا آپ ایویڈنسز نہیں آج پہلے والے نواز شریف صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ جی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر فیس کریں, پاکستان کے اندر رہیں, پاکستان کے اندر اپنا رائٹ حاصل کریں. جب آپ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان واپس آنے کا اور انلیگل آپ گارنٹیز دے کے جاتے ہیں, پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ گرفتاریوں سے بڑا گھبرا رہے ہیں. آپ بھی فیس کریں. نہیں, اس کے برعکس ہم گرفتاریاں دے رہے ہیں اور حکومت گھبرا رہی ہے. آپ کی جو عمران خان صاحب خود گرفتاری دینے کو تیار نہیں, کارکنان کو قربانی کا پی انہوں نے بنایا ہوا. ٹی ٹی آئی اس کی لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ, یہ سارے کے سارے گرفتاریاں دے رہے ہیں. عمران خان اگر گرفتاری سے خوف زدہ ہے تو عمران خان کو کہاں ہونا چاہیے؟ یو کے میں ہونا چاہیے. عمران خان کو کہاں ہونا چاہیے؟ دنیا کے دیگر ممالک اور امریکہ میں ہونا چاہیے. جو گرفتاریوں سے خوف زدہ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. جو ہیڈ آن فیس کر رہا ہے, یہ وہ بات ہے. ہم عمران خان کے اپنے ساتھ نہیں, عمران خان ہمارے نیریٹو کے ساتھ آیا ہے. جب وہ ہمارے نیریٹو کے ساتھ آیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ ہمارے نیریٹو کی بات کرنا شروع کرے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ پاکستان میں کوئی بھی اس نیریٹو پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ایک نیریٹو وہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم امریکی غلام ہیں. ایک نیریٹو وہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان امریکہ اور IMF کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ایک نیریٹو وہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ آزادی کا, عزت کا, استقلال کا نیریٹو ہے. یہ نیریٹو ہمارا نیریٹو ہے. PTI نے اس کے اندر ایک ٹرانزیشن اور چینج آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا عمران خان اس عمران خان سے مختلف ہے. ہم آئیڈیلزم کی, جیسا کہ آپ نے پہلا سوال کیا, آئیڈیلزم کی بات نہیں کرتے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں باقی ساری لیڈرشپ جو اس وقت پریویلنگ لیڈرشپ ہے, تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. صحیح. انتخابی سیاست میں آپ کہاں کھڑے ہیں سر؟ گلگت بلتستان کے علاوہ کہیں سے کوئی سیٹ دے نہیں سکتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہو, اس سے پہلے بلوچستان میں ہماری سیٹس رہی ہیں اور 4 منسٹریاں مجلس وحدت مسلمین کے ٹکٹ سے ہمارے پاس رہی ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ صوبے کے اندر, پنجاب کے اندر ہماری سیٹ تھی, اور یہ جو ابھی حکومت وہاں ختم ہوئی ہے, اس کے لیے جو آخری ووٹ تھا وہ مجلس وحدت مسلمین کا تھا. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ پارا چنار کے اندر مجلس وحدت مسلمین نے ابھی جو ووٹ لیے ہیں, ہم نے 32,000 ووٹ لیے ہیں ابھی میئر کی الیکشن میں, جو سمجھے کہ آپ MNA کا اور MPA کا پورا ووٹ بھی اگر جمع کریں تو اس سے 2 گنا زیادہ ہے. تو مجلس وحدت مسلمین اس لحاظ سے ایکسپینڈ کر رہی ہے. ممکن ہے ہم اپنی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, وہ ایک ہمارا اپنا میٹر ہو سکتا ہے, لیکن مجلس جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو اور زیادہ, یعنی آپ 4 صوبوں میں دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بلوچستان بتایا, میں نے آپ کے سامنے KPK بتایا, میں نے آپ کے سامنے پنجاب بتایا, تو GB میں آپ کے سامنے ہے. تو مجلس جو ہے وہ بہرحال پولیٹیکلی پروگریس کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. آپ لوگ سیاست کے لیے مذہب کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ عموماً یہ الزام تو آپ پر لگا رہتا ہے کہ آپ مذہبی جماعت بھی ہیں, سیاسی جماعت بھی ہیں, لیکن ذرا واضح کر دیجیے گا کہ آپ بیسیکلی ہیں کیا؟ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں یا پھر ایک مسلک کی جماعت ہے؟ دیکھیں, ہم مسلک کے نہیں ہیں, ہم ریلیجو پولیٹیکل ضرور ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں گے تو سب سے پہلے اس کا مطلب آپ قائد اعظم کو بلیم کر رہے ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ پاکستان کی بانی جماعت کو بلیم کر رہے ہیں, جس کی ساری فاؤنڈیشن یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے کہ جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کر سکیں. یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے. پاکستان کی اس آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ کو پاکستان میں دوبارہ ریوائیو کرنا, یہ مذہب کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہے, بلکہ یہ عین دین ہے. اور ہم دین اور سیاست کو جدا بھی نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ کوریڈورز ہیں, پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو پاکستان کو ڈیریل کرے, جیسا کہ ابھی ڈیریل ہو گئے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ جو لوگ جو وعدے کر کے آئے تھے, ہم مہنگائی مکانے کے لیے آ رہے ہیں, ہم پاکستان میں کرپشن ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہم پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کیا سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ موجودہ اس صورتحال کے ذمہ دار آپ عمران خان کو نہیں سمجھتے؟ موجودہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے میں رجیم چینج کر رہا ہوں. عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں حکومت بدلنی پڑے گی. یہ کلیم کرنے والے ہیں, عمران نے کلیم نہیں کیا ہے, یہ کلیم کرنے والے ہیں. اور جو اونس ہے ٹو پروو وہ ان کے اوپر ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کو 1 سال ہونے والا ہے, 1 سال کے اندر پاکستان کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. پاکستان کے اندر کیا آپ خود بتائیں, کیا آپ کی لائف پاکستان میں سے 1 سال کے اندر اور 1 سال سے پہلے کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اس ریسیشن نے آپ کے اوپر امپیکٹ نہیں کیا؟ جب آپ کے اوپر امپیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے اوپر امپیکٹ کیا ہے. تو پاکستان کو تو انہوں نے ایک ایسے گڑھے کے کنارے کے اوپر لا کھڑا کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ, اگر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آئے تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے تو سیکیورٹی مینیج نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, اور یہ اداروں کو وائلیٹ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, الیکشن کرانے کے لیے ابھی تک ڈیٹس نہیں دے رہے. تو یہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کے, اور انہی کو ہی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. گلگت بلتستان کی ذرا بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں چونکہ آپ کی جماعت کی جانب سے بڑے خواب دکھائے گئے تھے جب آپ پہلی بار انتخابی سیاست میں شامل ہونے کے لیے گلگت بلتستان آئے تھے. آئینی حقوق, یقیناً ہر جماعت گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے کہ انہیں آئینی حقوق دلائے گی, اور آپ کے بھی ایجنڈے میں یہ شامل تھا.
آئینی حقوق کے حوالے سے آپ کی جماعت نے ابھی تک کیا کیا ہے گلگت بلتستان کے لیے؟ یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویشچن کیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے کہ جی بی کو اس کے آئینی حقوق چاہیے. ہم نے جتنی پارٹیوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کی، پی ایم ایل کیو کے ساتھ ریٹن ریلیشن شپ، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ریٹن ہمارا ایگریمنٹ، پھر اسی طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ جو ریٹن ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر بنیادی جو اس خطے کے آئینی حقوق ہے اس کو ہم نے ان کے ساتھ گارنٹیڈ کیا ہے. ایک بار تو سب سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے. سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کے علم میں ہو تو آخری جب عمران حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی تھی تو اس سے پہلے پروپوزلز آ چکے تھے، اس کے اوپر ڈیبیٹس چل رہی تھی اور یہ چیزیں فائنلائز ہونے والی تھی کہ سینٹ کے اندر کتنا شیئر ہوگا یا جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کتنا شیئر ہوگا، لیکن تقریباً پروپوزل فائنل تھا. عبوری سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سٹیپ تھا کمپلیٹ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے لیے. چونکہ کانسٹیٹیوشن کے تحت جب آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ میجورٹی عمران خان صاحب کو حاصل نہیں تھی، لہٰذا اس کے لیے سٹیپ یہ بنایا گیا کہ ٹرانزیشن ہے کہ پہلے عبوری سیٹ اپ دیتے ہیں اور عبوری سیٹ اپ کے بعد جس میں آپ کو بالآخر پاکستان کی نیشنل مین اسٹریم کے اندر لے کے آ جاتے ہیں، یعنی سینٹ میں لے کے آتے ہیں، آپ کو نیشنل اسمبلی میں لے آتے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ تھرو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ اس کو انڈورس کراتے اور پاکستان میں باقاعدہ یہ ایک آئینی طور پہ ریفارمیشن ہو جاتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالی گئی اور اس گلگت بلتستان کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ ڈاکہ بھی ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم حکومت نے ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب نے مل کر گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے آئینی حق سے محروم کرنے کے لیے یہ ایک بڑا ان کا ہدف یہ ہے وہ گلگت بلتستان کو ان کے آئینی حقوق سے محروم کرنا ہے. صحیح. ماضی کی الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان کے لگ بھگ تمام اضلاع سے آپ نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے اور تیسری بڑی جماعت بن کر آپ ابھرے. اس بار آپ نے تمام حلقے خالی چھوڑ دیے اور صرف ایک حلقے میں آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے سیاسی طور پر اپنا نقصان کر دیا؟ دیکھیں، ظاہر ہے پارٹیز اپنے فیصلے مختلف چیزوں کو دیکھ کے کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا آبزرور اس فیصلے کو اس طرح سے نہ دیکھ رہا ہو، یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن اگر آپ کو میں دوسرا پرسپیکٹو دوں کہ ایک وقت میں جب ہم نے ہر جگہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تو 2 جگہوں سے زیادہ جو ہمارے خلاف ریگنگ کی گئی وہ آپ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں کامیاب ہونے دیا گیا. تو ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور ہم نے ایک پولیٹیکل الائنمنٹ ایڈجسٹمنٹ کی. اس ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں، اس ارینجمنٹ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے 5 لوگ جو ہیں وہ جی بی کے اندر موجود ہیں، جن میں ممبران بھی ہیں، جن میں جی بی کونسل کے اندر بھی ہیں، ہمارے ایڈوائزرز بھی ہیں اور ہمارے منسٹر بھی ہیں. اب آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں. ظاہر ہے یہ سارے لوگ اپنے اپنے حلقوں کو مینیج کرنے کے لیے دوبارہ سے ماحول سازی کر سکتے ہیں. تو ہم نے گین بھی کیا ہے اپنی پوزیشن. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے تھے وہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جی بی آئی کی جو حکومت کھڑی ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے سٹینڈ کی وجہ سے کھڑی ہے. بس ہمارے لوگ جو اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ انہوں نے لائلٹی کا پروف دیا ہے اور ہم نے رجیم چینج جی بی کے اندر نہیں ہونے دی، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہے. صحیح. ماضی میں آپ کی جماعت نے تمام موومنٹس چلائی یہاں پر، چاہے وہ ٹیکس موومنٹ ہو، سبسڈی کے حوالے سے ہو، اور ایک طرح سے پورے گلگت بلتستان میں آپ کی جماعت کے پلیٹ فارم پر ہی احتجاجی مظاہرے ہوئے. اب نہیں ہوتے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایک انتخابی حلقے میں الیکشن لڑے اور تقریباً آپ کے 5-6 کینڈیڈیٹس اسمبلی میں موجود ہیں، کیا آپ لوگوں کو خاموش رہنے کا انعام دیا گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، مجلس سے وحدت مسلمین اگر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کوئٹہ کا انسیڈنٹ ہوا تو مجلس پورے پاکستان میں سٹنس اور دھرنوں کے اوپر تھی. مجلس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ان کی پولیٹیکل ارینجمنٹ یا وہ. ہمارے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ اپنے عوام ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے جب یہ پنجاب کی حکومت کا مسئلہ تھا اور ایک ووٹ جو ہے وہ جو ہمارا ووٹ تھا وہ ڈیسیژن میکر تھا، تو ہم نے سٹینڈ لیا. لیکن پھر جب ہمیں گارنٹیز دی گئی تو ہم نے اس کو ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے آئینی حقوق کے ساتھ ہیں، عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو اسٹریٹجیز جو ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن مجلس وحدت المسلمین نے اپنی پولیٹیکل پاور کو بھی مضبوط کیا ہے اور عوامی پذیرائی اس کو بھی مضبوط کیا ہے. اور آج میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ کی جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوگا تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے سارے صوبوں میں انشاءاللہ نظر آئے گی. تنظیمی ڈھانچے کی ہم بات کرتے ہیں. بلتستان میں تو آپ کا تنظیمی ڈھانچہ دکھتا ہے، آغا علی رضوی صاحب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور تمام اہم معاملات پر ان کی رائے بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. دیگر اضلاع میں آپ کا تنظیمی اسٹرکچر نظر نہیں آتا. اچھا، یہ جو ایک اگر آپ تو اس کو کمپیریزن کرنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی پارٹی کے ساتھ کمپیریزن کر لیں. آپ فرض کریں ایک حلقہ چنیں، اس حلقے میں آپ پی ایم ایل این کے سسٹم اور ہمارے سیٹ اپ کے ساتھ کمپیریزن کر لیں. ہمارا سیٹ اپ بہت ڈیپ روٹڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ موبلائز کرتے ہیں. تو سیٹ اپ ہمارا ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ بعض جگہوں پہ چیلنج اینڈ رسپانس کے تحت اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارا یوتھ کا سیٹ اپ پورے جی بی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں ہے شاید جس میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اسی طریقے سے ہمارا جو ہے وہ وومن ونگ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہے پورے پاکستان کے اندر اور جی بی کے اندر. پھر ہماری جو
پولیٹیکل کونسلز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. تو یہ جب آپ کو کہیں موقع ملے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ MWM کا سیٹ اپ ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور کہیں ویریشن بھی ہو سکتی ہے. میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک مسئول ضلع کا, ڈسٹرکٹ کا, وہ اتنا فعال نہیں ہوا. تو یہ ہر تنظیم کے سسٹم میں ہوتا ہے. آپ کمپیریزن کریں اور میرے ساتھ کسی بھی ایک حلقے میں کسی اور پارٹی کی پولیٹیکل تنظیم کو نیچے تک دیکھ لیں, اس کے مقابلے میں MWM کی تنظیم کو دیکھ لیں, تو آپ کو پھر نظر آئے گا کہ نسبتاً باقیوں کے ذریعے باقیوں کے مقابلے میں ہماری جو عوامی پوزیشن اور پینیٹریشن ہے وہ نسبتاً بہتر ہے. صحیح. اب تو خیر آپ اسمبلی میں بھی ہیں اور کابینہ کا بھی آپ حصہ ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب نے اسکردو میں کسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم الیکشن جیتیں یا ہاریں, بطور تنظیم ہم گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں کام کریں گے. تنظیمی حوالے سے آپ نے کیا کیا گلگت بلتستان کو, ایک پروجیکٹ دکھا سکتے ہیں جو تنظیم کا اسٹر ہو؟ جی جی دیکھیں, ظاہر ہے ہم نے کچھ چیزیں اسٹریٹجک بیسس کے اوپر کی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اب ٹیکٹیکل بیسس کے اوپر بھی کی ہیں. مثلا اگر میں یہ کہوں, اور یہ بھی میں آپ کے سامنے چیلنج کہتا ہوں, پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل اینٹی نے GB کے اندر ابھی یہ فلڈس کے واقعات ہوئے ہیں تو سوائے مجلس ولایت المسلمین کے کسی اور نے کام نہیں کیا. اور ہم نے بلا تفریق دیامر کے اندر بھی ہم نے سپورٹ بھیجی ہے, ہم نے گلگت کے علاقوں کے اندر بھی سپورٹ بھیجی, ان علاقوں کے اندر بھی سپورٹ بھیجی ہے, حتیٰ گھروں کی تعمیر کے مرحلے کو بھی ہم نے آگے بڑھایا ہے. تو ایسا نہیں ہے, مختلف عنوانات سے مجلس ولایت المسلمین کے پروجیکٹس جو ہے وہ مور اور لیس, لیکن ظاہر ہے ہماری کیپیسٹی ظاہر لمیٹڈ ہے ایک آرگنائزیشن کے طور پہ, اس کو بھی انہانس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے کہیں نہ کہیں پروجیکٹ ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح. وفاق میں تو آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیا گلگت بلتستان میں بھی آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, یعنی کہ وفاق کے ساتھ یہاں بھی انتخابات ہوں؟ دیکھیں, اگر تو فرض کریں کہ پورے پاکستان میں وہ الیکشن کے لیے جاتے ہیں, پورے پاکستان میں بیک وقت الیکشن کے لیے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہم پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے یہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے, اور نہ ہی ہم نے اپنی پارٹی کو اس موضوع کے اوپر, چونکہ یہ ایشو نہیں آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ اور چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. چیزیں کیا ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ آئینی طور پہ کہو گے کہ ہم آئینی طور پہ تو ہم 4 صوبوں اور وفاق کے اندر پابند ہیں. GB کو تو آپ آئینی حیثیت نہیں دیتے ہو. آج وہ GB کو آئینی حیثیت دے دیں, ہم ہر طرح کے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے بہت محدود وقت ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ناصر شیرازی صاحب, ان سے مختلف موضوعات پہ بات ہوئی اور کچھ دنوں تک آپ اسکردو میں ہیں, دوبارہ بھی ان سے بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.